نواز شریف صاحب کیسے آدمی ہیں؟ بھئی وہ ایک آدمی ہے۔ نواز شریف صاحب گرفتار کر لیے گئے جب تو 1999 میں، کیسے ان کو رکھا گیا؟ وہ نواز شریف صاحب نے جن 4 لوگوں پہ احسان کیا، انہی 4 لوگوں نے انہیں دھوکہ دیا کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو۔ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، نکلیں گے، جلسے کریں گے، جلوس کریں گے، عوام کو موٹیویٹ کریں گے، ساتھ ملائیں گے، کوئی خطرہ نہیں۔ جب نواز شریف صاحب آئے تو ان کو بتایا گیا کہ بھئی مارشل لا لگا دیا گیا ہے۔ آپ مختلف شخصیات کے قریب رہے، آپ نے قریب سے دیکھا، نواز شریف صاحب کیسے آدمی ہیں؟ اچھا، یہ آپ نے ایسا سوال کیا ہے کہ کیسے آدمی ہے؟ بھئی وہ ایک آدمی ہے، کیسے آدمی ہیں؟ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہماری جو اس وقت سیاستدانوں کی پود موجود ہے پاکستان میں، جتنے بڑے سیاستدان ہیں، ان میں سب سے اگر سمجھدار، وائز اور صبر کر کے، سوچ سمجھ کر کے، اپنے دوستوں کا خیال رکھ کے فیصلہ کرنے والے دلیر آدمی ہیں تو وہ نواز شریف یہ تو اگر میں اس سے آگے اب سوال کروں ہے۔ تو میں کہوں کہ مسالوں سے وضاحت کریں۔ اچھا دیکھیں، میں آپ کو مثال سے وضاحت کر دیتا ہوں۔ دیکھیں، ایک تو یہ ہے کہ نواز شریف صاحب کے پاس آپ جائیں گے تو وہ ہر آدمی کی بات تحمل سے سنتے ہیں، پھر وہ مشاورت پہ یقین رکھتے ہیں۔ کوئی فیصلہ کرنا ہو تو اپنے بھائی سے لے کر، بچوں سے لے کر، عزیز و اقارب سے لے کر، گلی میں جاتے ہوئے سائیکل والے آدمی کو روک کے بھی مشورہ کر لیتے ہیں۔ ایسا بھی ہوا ہے؟ جی ہاں، اور اس کے بعد حیران کن چیز یہ تھی کہ جب وہ حکومت میں نہیں تھے تو وہ باقاعدہ، میں کئی دفعہ جاتا تھا تو وہ مجھے بتاتے تھے کہ آج آلو کا، پیاز کا، اس کا یہ ریٹ ہے۔ اس حد تک ان کی یعنی معلومات درست ہوتی تھی۔ تو ایک تو یہ کہ وہ معاملہ فہم، دوستی اور سیاست میں بھی وہ سوچنے کے بعد فیصلہ کرتے تھے کہ کیا کرنا ہے۔ اور آپ نے اگلی بات کی کہ وہ ایک دلیر آدمی، دلیر ریزیلینٹ۔ آدمی کیسے تھے؟ دیکھیں، پہلے مرحلے پہ جب وہ پرائم منسٹر بنے ہوں، تو غلام اسحاق خان صاحب نے ان کو دبانے کی کوشش کی۔ ہوں، وہ دباؤ میں نہیں آئے، حکومت سے نکل گئے اور واپس آ گئے۔ اس کے بعد فاروق لغاری صاحب، ان کے ساتھ ان کی ٹھن گئی، اور وہ بھی معاملات بڑے سنجیدہ معاملات تھے۔ اس کے بعد آپ کو جانتے ہیں کہ مشرف صاحب سے کیا ہوا۔ پھر بالآخر آخری بار تو جس پہ احسان تو سب پہ کیا تھا، لیکن جس پہ احسان کیا اس نے اس کا برا بدلہ دیا۔ تو حضرت علی کا قول جو ہم سب جانتے ہیں کہ جس پہ احسان کرو اس کے شر سے ڈرو۔ تو نواز شریف صاحب نے جن 4 لوگوں پہ احسان کیا، انہی 4 لوگوں نے انہیں دھوکہ دیا۔ کون کون سے لوگ تھے وہ چار؟ غلام اسحاق خان صاحب، اچھا، فاروق لغاری صاحب، جنرل مشرف، جنرل باجوہ، یعنی بڑے بڑے لوگ۔ مشرف صاحب کو اور باجوہ صاحب کو تو تعیناتی انہوں نے کی تھی۔ اچھا، ان پہ سب پہ آؤں گا۔ پہلے مجھے یہ بتائیے گا کہ جو یہ جو معاملہ ہوا تھا، نواز شریف صاحب گرفتار کر لیے گئے جب تو 1999 میں، تو وہ کیا منظر تھا؟ وہ کیسے ان کو گرفتار کیا گیا؟ کیسے ان کو رکھا گیا؟ وہ اس پہ ذرا تفصیل سے بات کیجیے گا۔ اچھا دیکھیں، میں ان دنوں میں جاتا تھا اکثر پرائم منسٹر ہاؤس 99 سے پہلے۔ تو کرنل اقبال نیازی صاحب تھے جو ڈی جی آئی بھی تھے، وہ میرے نیبر بھی تھے۔ تو میں جا کے کبھی کبھار کچھ چیزیں لکھ کے دیتا تھا وہاں پہ۔ تو جب یہ 12 اکتوبر کے قریب پہنچے تو میں نے ان سے کہا کہ حالات بڑے خراب ہو گئے ہیں، تو نواز شریف صاحب کو ذرا اس کی سینسٹائز کریں۔ تو انہوں نے کچھ کوشش کی، کچھ اور لوگوں نے کی۔ ابھی ایک دن جمعہ پڑھنے گئے ہم، تو میں نے بھی ذکر کر دیا اس طرح ہی کہ جی حالات بڑے خراب ہیں۔ تو انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، نکلیں گے، جلسے کریں گے، جلوس کریں گے، عوام کو موٹیویٹ کریں گے، ساتھ ملائیں گے، کوئی خطرہ نہیں۔ نواز شریف نواز صاحب شریف نے صاحب کہا۔ نے کہا۔ لیکن 12 اکتوبر کو وہ جب شجاع آباد کا جلسہ کر کے واپس پہنچے تو فوج ٹیک اوور کر چکی تھی، اور جو پرائم منسٹر ہاؤس تھا اس میں جو وہاں پہ سیریمونیل گارڈ کے انچارج تھے، انہوں نے ہی قبضہ کر لیا ہوا تھا۔ یعنی جو چند گھنٹے پہلے ماتحت تھے وہ مالک بن چکے تھے۔ اور جب نواز شریف صاحب آئے تو ان کو بتایا گیا کہ بھئی مارشل لا لگا دیا گیا، اور حسین نواز شریف کو اور باقی لوگوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ اور اس میں ایک خیام کیسر صاحب تھے، نواز شریف صاحب کے بڑے قریبی چاہنے والے تھے، تو ان کو ساری زندگی نواز شریف صاحب نے بڑا اوبلائج بھی کیا۔ وہ وہاں پہ اسی وقت اپنی وفاداریاں تبدیل کر کے ان کے خلاف ہو گئے اور آنے والوں کے ساتھ مل گئے۔ تو اس کے بعد یہ ہوا کہ نواز شریف صاحب کو انہوں نے گاڑی میں بٹھایا اور بٹھا کے وہ ان کو پنڈی میں ایک میس میں لے گئے۔ یہ شام کی بات ہے۔ یہ بات نواز شریف صاحب نے خود مجھے سنائی ہے اور پھر میں نے اپنی کتاب میں لکھی بھی ہے۔ جب وہ پنڈی میس میں پہنچے تو وہاں پہ انہوں نے ان کو بٹھا لیا ایک کمرے میں، اور چند لمحوں کے بعد یا 1 گھنٹے کے بعد 3 جرنیل
جنرل احسان تھے جو اس وقت تھے، جنرل اورکزئی تھے، اور ایک اور جنرل تھے جنرل محمود. تو یہ وہاں پہنچے اور انہوں نے ان سے کہا کہ جی کیونکہ آپ نے ہمارے چیف کا جہاز جو ہے وہ اغوا کرنے کی کوشش کی ہے مشرف صاحب کا، تو اس لیے ہم نے فی الحال فوج نے ٹیک اوور کر لیا ہے، تو آپ اس کاغذ پہ اپنا استعفیٰ پڑھیں اور اس پہ سائن کر دیں. تو انہوں نے کہا کہ یار میں اس پہ سائن نہیں کروں گا. تو یہ بہرحال بقول نواز شریف صاحب کے شام سے لے کر رات بھر یہ گفتگو چلتی رہی. اس میں تہمکانہ لہجہ بھی تھا، دھمکیاں بھی تھیں، پیار محبت بھی تھا، لالچ بھی تھا، جس کے نتیجے میں نواز شریف صاحب، کیا تشدد بھی تھا؟ نہیں تشدد نہیں کیا گیا لیکن ادروائز دھمکیاں دی گئیں، جس میں ایک جنرل صاحب محمود صاحب نے یا احسان صاحب نے کہا کہ آپ کو معلوم ہے کہ بھٹو کا کیا حال ہوا تھا؟ تو انہوں نے کہا جی معلوم ہے. بہرحال 3 ساڑھے 3 4 بجے قریب نواز شریف صاحب نے کہا کہ یہ کاغذ سمیٹیے، پلیز گو، اگر آپ نے مجھے مارنا ہے مار دیں، میں استعفے کے کاغذ پہ سائن نہیں کروں گا، اچھا، اور پلیز لیٹ می سلیپ، یہ ان کے الفاظ تھے. لیٹ می سلیپ، مجھے سونے دیں. الٹیمیٹلی وہ تینوں جرنیل چلے گئے. بقول نواز شریف صاحب کے جنرل اورکزئی کا رویہ کافی تہذیب اور تمیز کے اندر تھا، لیکن باقی 2 جنرل جو تھے وہ خاصے درشت لہجے میں بات کر رہے تھے. وہ خیر نواز شریف صاحب کہتے ہیں میں سو گیا. جب صبح اٹھا تو انہوں نے ایک کمرے میں سے آ کے سارا فرنیچر نکال لیا، ایک چارپائی چھوڑ دی، اور جو کھڑکیاں تھیں انہیں بلیک پینٹ کر دیا، اور یہ ان کی اسیری کا آغاز ہو گیا. اور پھر وہاں وہ چند دن رہے، پھر وہاں سے ان کو گیراج تھا کوئی؟ نہیں، وہاں سے یہ تو میس تھی، وہاں سے ان کو مری شفٹ کر دیا گیا نومبر کے مہینے میں. تو نواز شریف صاحب بتا رہے تھے کہ مجھے کہ جب وہاں شفٹ کیا گیا تو وہ کیونکہ معلوم نہیں تھا کہاں پہ ہیں، تو بعد میں معلوم ہوا کہ وہ ایوان صدر جو تھا، پریزیڈنٹ ہاؤس یا گورنر ہاؤس، اس کے گراج میں ان کو بند کر دیا گیا، اور ساتھ والے گراج میں حسین نواز شریف صاحب تھے. اور وہ نواز شریف صاحب کیونکہ مزاحیہ گفتگو کرتے ہیں، لطیفے سننے سنانے کے بھی بہت شوقین ہیں، دل دادا ہیں، تو کہہ رہے ہیں کہ وہاں پہ ایک راڈ والا ہیٹر مجھے دیا گیا، کیونکہ نومبر کا شاید آغاز ہو گیا تھا. تو وہ ہیٹر کی یہ تھا کہ اس کے قریب ہاتھ رکھنا پڑتا تھا یا چہرہ لے جانا پڑتا تھا، تو پھر گرمی کا احساس ہوتا تھا. تو پھر وہ کچھ عرصہ وہاں رہے. وہاں سے انہیں پھر وہ آپ کو معلوم ہے کراچی لے جاتے تھے ٹرائل کے لیے، وہ جہاز میں ہینڈ کف لگا کے، جہاز چھوٹا 8 گھنٹے میں پہنچتا تھا، وہ ری فیلنگ کرتا تھا کہیں راستے میں سکر. تو اس طرح پھر بعد میں وہ اٹک قلعے پہنچ گئے. اس کی لمبی کہانی ہے کہ وہاں کس طرح ان کو ایک پرانے کمرے میں قید رکھا گیا، اور وہاں پہ بھی ان کو مختلف ہیلے بہانوں سے ڈرایا گیا، دھمکایا گیا، لیکن وہ راہ راست پہ نہ آئے، اور انہوں نے تمام دباؤ کا مقابلہ کیا، اور تمام جو احکامات تھے مشرف صاحب کے ان کو مسترد کر دیا. پھر یہ ڈیل کیسے ہو گئی؟ ہاں یہ بھی بڑا اہم سوال ہے کہ ڈیل کیسے ہوئی. ڈیل اس طرح ہوئی کہ نواز شریف صاحب کے والد صاحب کا رابطہ ہوا مشرف صاحب سے، کیونکہ مشرف صاحب کی تعیناتی میں نواز شریف صاحب کے والد صاحب کا بڑا کردار تھا. چودھری نثار کا بھی کردار تھا. بہت سے کردار تھے اس میں، ان کے پرنسپل سیکرٹری بھی تھے، اور بھی لوگ تھے، لیکن ان کے والد صاحب بھی اس مشورے میں شریک تھے. تو بالآخر یہ طے ہوا کہ ان کے والد سے بات کی گئی. انہوں نے بیگم کلثوم کے ذریعے پیغام بھیجا کہ ہم 1 سال کے بعد، یعنی 1 سال انہیں جیل میں ہو گیا تھا، اور اس میں سے تقریباً 10 مہینے وہ اٹک قلعے میں تھے، جہاں بڑے غیر انسانی حالات میں رکھا گیا تھا ان کو. تو وہ پھر جب بیگم کلثوم گئیں، انہوں نے جا کے بات کی، تو نواز شریف صاحب نے انکار کر دیا کہ میں سعودیہ نہیں جاؤں گا، میں یہیں رہوں گا. یہ معاملہ کئی ہفتے چلتا رہا. بالآخر وہ موقع آیا کہ جب تمام خاندان کو لاہور سے، کراچی سے، جہاں جہاں تھے، اکٹھا کر کے سب کو نور خان بیس پہ پہنچا دیا گیا، اور وہاں پہ سعودی طیارہ بھی آ گیا. اور حریری، آپ نام سنا ہوگا، سعد الحریری جو پرائم منسٹر لبنان کے ان کے بیٹے تھے، وہ جہاز لے کر آئے تھے بڑا. تو جب وہ پہنچ گئے تو پھر نواز شریف صاحب کو اصرار کیا گیا. پھر ان کی جو مرحوم کلثوم نواز صاحبہ پھر گئیں، اور ان کو کہا کہ آپ کے والد صاحب کا یہ حکم ہے، اور سب لوگ ایئرپورٹ پہ منتظر ہیں. اور رات کا کوئی پہر تھا جب سب کو، کیونکہ کچھ لوگ ان کے کراچی میں تھے، کچھ لاہور میں تھے، اس میں ان کے بہن بھائی بھتیجے بھانجے سب کو. تو جب انہیں بتایا گیا کہ اس طرح یہ ان کا حکم ہے، اور والد صاحب بھی ایئرپورٹ پہ آ چکے ہیں، اور ان کا یہ حکم ہے، تو آپ کو وہاں جانا ہوگا.
تو پھر وہ یعنی سمجھتے ہیں نا کہ ہتھیار ڈال دیے انہوں نے، اور وہ بھی نور خاں بیس پہ پہنچے، اور وہاں سے پھر وہ اس طیارے نے ان سب کو لے کر اڑان بھری اور جدہ پہنچ گئے۔